مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت جن چند گنتی کے علماء نے کی، وہ کب سے اور کیسے شروع ہوئی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ دراصل آج تک اہل حدیث عوام سے جو حقیقت چھپائی جاتی رہی اور کبھی بھی اس کا ذکر تک نہیں کیا جاتا کہ کہیں کی حقیقی تاریخ لوگوں کے سامنے آئی تو ان مولویوں کی پول کھل جائے گی جو جماعت غرباء اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن آخر کہاں تک حقیقت کو چھپایا جائے گا؟ بہت جلد میں اس حقیقت کو بھی سامنے لاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ جماعت غرباء اہل حدیث کے تعلق سے اس طرح کے بیانات سے ہمیں مجبوراً اس سلسلے میں قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ مخالفت تو ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات کا سلسلہ اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتے ہی رہتے تھے۔ ہم نے ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ شاید ہمارے عمل سے کچھ عقل آئے اور آپس کے انتشار کو ہوا نہ دی جائے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور باقاعدہ اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے کھل کر لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، عوام کو جس طرح بدظن کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت عوام کے سامنے آ جائے، بہت جلد میں انشاءاللہ بہت ساری چھپی ہوئی سچائیوں کو سامنے لاؤں گا اور ساتھ ہی دونوں پروگراموں میں بیان کیے گئے جھوٹ کو بھی اور وضاحت سے سامنے لاؤں گا۔ مختصراً ابھی اتنا اشارہ کر دوں کہ جو کوئی بھی منہج سلف کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرتا یا قرآن و حدیث نبوی کے منہج سلف و محدثین کے خلاف تشریح و توضیح کرتا تو اس کے خلاف جماعت غرباء اہل حدیث کے علماء نے کھل کر آواز بلند کی کہ کہیں عوام بڑے عالم کا فتویٰ سمجھ کر اسی کو صحیح نہ سمجھ لیں۔ اس کی وضاحت اسی دور کے جماعت غرباء اہل حدیث کے آرگن صحیفہ اہل حدیث کے نوٹ، اس نوٹ سے بھی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے نوٹ: اس امر کا واضح کرنا ضروری ہے کہ صحیفہ اہل حدیث کسی کا مخالف نہیں ہے، اس کو نہ کسی کی کسر شان سے کچھ مطلب اور نہ کسی کی رفع شان سے کوئی آرزو، محض یہ کتاب و سنت کا خادم ہے، من کان و این کان، جو کوئی ہو اور جہاں کہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر جو بھی ہاتھ صاف کرے گا، اس کے سچے عاملین کو ستائے گا، اس کے پردہ چاک کرنے کے لیے خداوند بزرگوں و برتر کی مدد سے قلمی جہاد شروع کر دے گا، اوروں کی طرح کمزور سہارے نہیں ڈھونڈے گا۔ یہ دیکھیے صحیفہ اہل حدیث جمادی الاول 1345 ہجری کا مطابق 1926 نومبر، صفحہ نمبر 5 میں یہ نوٹ درج ہے۔ اسی طرح ایک صحیفے میں لکھا ہے کہ ہر امر کی ایک حد متعین ہوتی ہے، اس سے تجاوز کیا جائے تو غلو اور زیادتی کا لعنتی طوق گلے میں پڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جماعت اہل حدیث میں اور زیادہ اختلاف پیدا کر کے موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نفاق کی تاریک گھاٹیوں میں منقسم کر دیں، بلکہ ہمارا یہ ارادہ ہے اور خواہش ہے، یہ تمنا ہے اور یہ آرزو ہے کہ ہر فرد اہل حدیث کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو شعار بنانے کی درخواست کریں اور وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ پر نظر غیر دوڑاتے ہوئے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانہ کی سچی اور جیتی جاگتی تصویر کے فوٹو کے ساتھ ملتزم ہو جائیں اور دوسروں کو ترغیب دیں۔ ہمارے اس بیان کو کوئی صاحب مبالغانہ رنگ میں تصور نہ فرمائیں، بلکہ ہماری اصل غرض اور اصلاح بین الناس کو زیر نظر رکھیں، اور ہم علی رؤوس الاشہاد کہتے ہیں کہ اصل مقصد ہمارا یہی ہے اور کچھ نہیں۔ واللہ علی ما نقول شہید۔ ہاں، جو صاحب ہم کو مخاطب کریں گے اور کوئی غلط الزام ہم پر لگائیں گے تو ہمارا فرض اول ہے کہ حتی المقدور اپنی پوزیشن واضح کر دیں اور حقیقت بھولے بھالے عوام کے سامنے لے آئیں۔ سچ مانیے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب بحکم الہی والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون چاروں ناچار جواب دینا پڑتا ہے، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ محض اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر، تاکہ لوگوں میں غلط فہمیوں کے پہاڑ نہ ٹوٹیں اور سنی سنائی پر عمل کر کے بدزنی کو جگہ دے کر اپنے اعمال برباد نہ کر لیں اور قرآن و حدیث سے ثابت احکامات سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ صحیفہ اہل حدیث بابت ذی القعدہ 1343 مطابق جون 1925 صفحہ نمبر 19 میں یہ وضاحت موجود ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی قسم کا قرآن حدیث کے خلاف کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس نے قرآن حدیث کے خلاف، سلف کے منہج کے خلاف کوئی فتویٰ دیا
تو کھل کر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارا مقصد تھا اور یہی اصل وجہ تھی کہ کچھ علماء ہمارے مخالف ہو گئے. یہی وجہ تھی اس مخالفت کی. اور ایک وجہ اور بھی تھی جس کی تفصیل میں انشاءاللہ اپنے دوسرے تفصیلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گا، جس میں اس دور کے رسائل سے واضح کروں گا کہ کن کن علماء کے منہج سلف کے خلاف بیان کردہ مسائل کی جماعت غربا کے علماء نے مخالفت کر کے کھلی تردید کری تھی، جس کی وجہ سے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ لوگ الٹا جماعت کے دشمن بن گئے، اور دشمنی میں اس حد تک پہنچے کہ جب قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل کے سامنے ان کی کچھ نہ چلی تو الزامات اور بہتانات پر اتر آئے. اور الحمدللہ آج جماعت کے علماء نے جن بڑے علماء کے غلط فتووں کا رد کیا تھا، ان مسائل میں آج تمام اہل حدیث جماعت غربا اہل حدیث کے ساتھ ہیں. تفصیل کی ابھی گنجائش نہیں، جلد ہی وہ بھی دلائل کے ساتھ میں سامنے لاؤں گا.